بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے آب زمزم کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو ہم نے ڈیفرنٹ ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو آب زمزم کا تھوڑا سا انٹروڈکشن اور اس کی تاریخ بتائیں گے۔ اس کے بعد قرآن اور احادیث میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن اور تاریخ سے۔ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام میں کعبہ شریف سے 15 میٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے، جس کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ کنواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے، اور اس کی گہرائی کے بارے میں اب تک یہ قیاس تھا کہ وہ 140 فٹ ہے، لیکن لیٹسٹ کیلکولیشن کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کی گہرائی 207 فٹ ہے۔ ممکن ہے پانی کی مسلسل نکاسی کی وجہ سے یہ نیچے ہو گیا ہو۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا پانی متبرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور اس غرض کے لیے ایک خصوصی دعا بھی کی، جو کچھ یوں ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہو، اور ایسے رزق کا جو مجھے کھلے دل سے عطا کیا جائے، اور مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے، اور جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر اس کو پیا، اور واپسی میں ساتھ بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے مزید استفادہ کے لیے سفر حج کے بعد واپسی میں ہمراہ لایا کرتے تھے، اور یہ خوش رسم اسی انہماک سے آج بھی جاری ہے۔ تاریخی پس منظر کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نومولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ کی بھی آب و گیاں وادی میں چھوڑ آئے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو اس صابر و شاکر خاتون نے صرف ایک بات اپنے میاں سے پوچھی: کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا ہے وہی ان کی خبرگیری بھی کرے گا۔ خوراک اور پانی کا ذخیرہ جو ان کے ہمراہ تھا تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک سے بلکنے لگا، اور وہ پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کر پانی تلاش کرتی رہیں۔ کبھی وہ صفا کی پہاڑی پر جا کے دیکھتی، اور کبھی مروہ سے کہ شاید کہیں پانی یا کوئی آنے والا شخص نظر آ جائے جس سے وہ مدد لے سکیں۔ گھبراہٹ کے اس عالم میں انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہوں نے فوراً اسے مخاطب کر کے نیکی کے نام پر مدد کی درخواست کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے گھبراہٹ میں پتھر جمع کر کے اس کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور وہ کچھ دنوں کے لیے اس کو ذخیرہ کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی اس کوشش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ علیہ السلام اگر اس کو محدود نہ کرتی تو یہ چشمہ ایک دریا بن جاتا جو پورے عرب کو سیراب کرتا۔ ایک آب و گیاں صحرا میں محض حکم خداوندی کی تعمیل میں دکھ جھیلنے والی ہاجرہ علیہ السلام کو خدا نے رہتی دنیا تک عزت اور شہرت عطا کر دی۔ وہ جس جگہ پر دوڑی تھی، آج ہر مسلمان حج اور عمرہ کے لیے ان کی تقلید کرتا ہوا ان کی تکلیف اور صبر پر عملی داد دیتا ہے۔ ان کے بیٹے کے لیے خدا نے جو کنواں پیدا کیا وہ ہر مسلمان کے لیے برکت، احترام اور شفا کا مظہر ہے۔ ان کے بیٹے نے جو گھر اپنے باپ کے ساتھ مل کر بنایا، رہتی دنیا تک ہر مسلمان اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے گا، اور اس گھر کو قرآن نے دنیا میں خدا کا پہلا گھر قرار دے دیا، جس کا ذکر اللہ پاک سورہ آل عمران میں کچھ اس طرح کرتے ہیں: یہ دنیا میں ایک پہلا ایسا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا منبع ہوگا، اور یہ فیض سب جہانوں کے لیے ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بیٹے کی نسل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جنہوں نے پوری دنیا میں رشد و ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں آب زمزم کو کس طرح سے اہمیت حاصل ہے۔
سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مذاکرات کے دوران قریش کے ایک شخص کو اس بات پر حدیبیہ میں مامور کیا کہ وہ آب زمزم لائے گا۔ پھر جب وہ شخص آب زمزم لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپسی میں مدینہ اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ آب زمزم کو خوب سیر ہو کر نہیں پیتے۔ زمزم کے پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بڑا احترام اور اہمیت دی ہے۔ ایک مرتبہ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر پانی نکالنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور خود ڈول نکال کر اسے کھڑے ہو کر پیا، حالانکہ عام حالات میں کھڑے ہو کر پانی پینے یا کھانے کو نہایت برا جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس غرض سے بھی پیا جائے اس کے لیے مفید ہوگا۔ اگر شفا کے غرض سے پیا جائے تو اللہ تمہیں شفا دے گا، اگر پیاس کے لیے پیو گے تو اللہ اس سے تسلی دے گا، اور اگر سیراب ہونے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ حضرت جبرائیل کا کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاؤ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ زمزم کے پانی کو ویسے چھوڑ دیتی یا اس کے ارد گرد دیوار یا منڈیر نہ بناتی تو زمزم ایک زبردست نہر کی صورت اختیار کر لیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمزم کا کنواں نہ ہوتا بلکہ یہ ایک دریا ہوتا جو پورے عرب کو سیراب کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کرۂ ارض پر سب سے بہترین، مفید اور عمدہ پانی زمزم کا ہے۔ یہ ایک ایسا ارشاد گرامی ہے جس سے بہتر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اس پانی میں یا جتنا کچھ اس پانی میں ہے وہ کسی اور پانی میں نہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زمزم کے فائدے کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ہمارے لیے برکت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ زمزم پینے سے پیٹ میں پانی کا مریض شفا یاب ہوا، اور میرا چشمدید واقعہ ہے کہ اس کے علاوہ بڑی اذیت ناک بیماریوں کے مریض اللہ کے فضل سے زمزم پی کر شفا یاب ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ وہ 40 دن تک کھائے پیے بغیر کعبہ شریف اور اس کے پردے کے درمیان میں رہے، صرف زمزم کے پانی پر گزارا کرتے رہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی کھانا بھی ہے اور پینا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ طبیعت کو بحال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم صرف پیاس کو نہیں بلکہ بھوک کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ طبیعت کو بھی بحال کر دیتا ہے۔ حرم شریف کے ایک خادم نے بتایا کہ اس نے کینسر کے ایک مریض کو دیکھا جو بالکل بے جان ہونے کے قریب تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر نماز کے وقت مسجد میں لاتے تھے۔ وہ روزانہ زمزم کا پانی پیتا اور اسی پانی کو اپنی رسولیوں پر ڈال کر دن بھر کے لیے مزید پانی ہمراہ لے جاتا۔ چند دن بعد وہ شخص اپنے پیروں سے چل کر آنا شروع ہوا اور پھر پوری طرح تندرست ہو گیا۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے جتنے بھی مریض حج کرنے جاتے ہیں وہ باقاعدگی سے زمزم کا پانی پیتے ہیں، جس سے ان کے خون اور پیشاب سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر وہ حجاز مقدس میں رہتے ہیں ان کو انسولین لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے مریض کبھی بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھاتے۔ اس کے علاوہ زمزم پینے سے تیزابیت جاتی رہتی ہے اور بھوک باقاعدگی سے لگتی رہتی ہے۔ باقاعدگی سے زمزم پینے کے بعد انسان کا حافظہ بہتر ہو جاتا ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی جو بھی پیتا ہے اس کو شفا ہی شفا ملتی ہے۔ لوگ اپنے کفن ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو زمزم کے پانی میں تر کر لیتے ہیں تاکہ وہ اسی کفن میں دنیا فانی سے رخصت ہو سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جب بھی زمزم پینے کی توفیق نصیب ہو تو آپ امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے اور ہمارے لیے خیر و عافیت مانگیے۔ زمزم کی شفا میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت شدہ ہے کہ اس کو پینے سے شفا ہی شفا ہے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔